دیکھیے جو اصول تو ایک ہی ہے جی، مشترکہ خاندانی جائیداد کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پراپرٹی کے بارے میں لوگ زیادہ لالچ بھی رکھتے ہیں، کانشیس زیادہ ہیں، مال کی محبت زیادہ ہے اور حقداروں کو حق نہیں دینا چاہتے، تو اس نام پر کہ ہم متحد رہیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا بزنس اور ہماری بقا ممکن ہے. جی، تو اس بقا کے لیے پھر اس جائیداد کو ایک رکھا جاتا ہے. ایک نسل گزرتی، دوسری، تیسری، چوتھی، کمپلیکس ہوتے جاتے ہیں کیسز، اور لوگ اپنا حصہ لیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس کو تقسیم کرنا اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں پاتی، جی، کہ وہ سدا ہی پھر وہ ٹرسٹ کی طرح ہی رہتا ہے. لیکن یہ کہ وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ خاندانی مشترکہ ڈسٹرسٹ، ٹرسٹ کی بجائے ڈسٹرسٹ، یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کو کہنا. تو خاندانی مشترکہ جائیداد کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وراثت کی تقسیم کا سلسلہ تو اس وقت ہوتا ہے جس وقت کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے. جی، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی، پھر وصیت کو پورا کرنا، اور اس کے بعد وراثت. اور وراثت جو ہے وہ منقولہ بھی ہے، غیر منقولہ بھی. جی، یعنی وہ وراثت تو سب کو نظر آتی ہے جو پراپرٹی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، یا اسی طرح سے بزنس کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں وہ تو تقسیم ہوتی ہے، جی، ہونی چاہیے. جہاں نہیں ہوتی وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. لیکن گھر کا ساز و سامان، ایون جو کسی نے چپل پہنی، جو موبائل کسی کے پاس ہے، گھڑی جو کسی نے پہنی، ایک ایک چیز وراثت میں آئے گی، اور اس کے اوپر کسی کا اس وقت تک حق قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. آپ نے کہا کہ جوتا بھی شامل ہے، ایکوپمنٹس بھی شامل ہیں، گیجٹس بھی شامل، ہر چیز اس میں شامل ہے. گھر کا سارا ساز و سامان بھی. آپ کے گھر میں جو کرٹن لٹک رہے ہیں، آپ کا جو میٹ پڑا ہوا ہے واش روم کے ڈور کے آگے یا گھر کے باہر، وہ بھی وراثت میں شامل ہے. ہر ایک چیز. اچھا میم، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس چند ایک جگہوں کا وہ بھی شیئر کرنا پڑے گا. میں نے خواتین کو یہ بھی دیکھا ہے کہ مدر اس دنیا سے اگر چلی گئی ہیں تو انہوں نے جو جیولری پہنی ہوئی ہے، کانوں میں، ہاتھوں میں جو بھی چیزیں ہیں، وہ پہلے اتار لی جاتی ہیں اور وہ چھپا لی جاتی ہیں. اور وہ اس کے بارے میں میں چاہوں گا بتائیے گا کہ کیا وہ جائیداد میں وہ ترکے میں شامل نہیں ہیں اور وہ چوری کر لینے کے مترادف نہیں ہوگا کہ یہ تو بتانا ہی نہیں ہے کسی کو. دیکھیں، ہر ایک چیز جب چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں وہ تو ڈائریکٹلی وراثت میں آتی ہیں نا. نیچرلی اس کا ایک یعنی اگر وہ مال نہ ہو تو کوئی اسے یعنی اپنا بنانا کیوں چاہے. تو یہ بات درست ہے، چوری میں آتی ہے. یہ حق غصب کرنا ہے اور ظلم کرنا ہے. اور یہ ہے کہ اصلاً ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت کسی کی ڈیتھ ہو اور آپ ان ساری چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں تو سارے جو ہے وہ جتنی آپ کی یعنی جانے والے کی ملکیت میں چیزیں تھیں ان سب کی لسٹ بنا لی جائے. ایون پہننے والے کپڑوں کی بھی، ساکس ہیں، آپ کی ایک ایک چیز. میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام اس لیے لے رہی ہوں کہ جو چیزیں کوئی یوز کرتا ہے ہر ایک چیز کی لسٹ بنا کے، بہت آسان سا طریقہ ہے ان چیزوں کو یعنی تقسیم کرنے کا، کہ آپ ان کی مالیت جو ہے وہ اس کا اندازہ کر لیں مشترکہ مشورے کے ساتھ کہ اس چیز کی یہ مالیت ہے، یہ اور یہ مشترکہ مشورے کے ساتھ. دو لوگ بیٹھ کر نہیں کریں گے، سب لوگ مشترکہ مشورے، یا پھر کسی سے لگوا لے، اس کی پرائس لگوا لے ہر ایک چیز کی. اب یہ ہے کہ جو بھی اس کو پرچیز کرنا چاہے، پرچیز سے مراد یہ کہ جب اس کا اپنا حصہ اس کا طے ہو جائے، کل سامان اتنا بنتا ہے اور اس میں سے جو اپنا حصہ لینا چاہے کوئی بھی چیز، کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز لے لوں، فلاں لے لوں، جب قیمت کا تعین ہو گیا تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے.